بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے گا، اس کے 1,00,000 اور اس کے والدین کے 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے؟ اسی کے ذریعے سے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، تو میری یہ بات سن کر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر تک کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ نماز جمعہ کے فوراً بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر 70 بار المعطی هو اللہ پڑھیں، مگر شرط یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد حالت نماز میں ہی بیٹھے رہیں اور کسی قسم کی کوئی گفتگو اور کسی دوسرے کام میں مصروف نہ ہوں، بلکہ اپنی توجہ اسی عمل کی جانب رکھیں، ورنہ عمل کی تاثیر جاتی رہے گی۔ پڑھ کر دعا کریں، یہ عمل ہر جمعہ کو مسلسل کریں، انشاءاللہ تعالی رزق کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے، اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھیں۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا جس وقت سے میں تمہیں چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ موازنہ کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینتہ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ترجمہ: اللہ کی حمد اور تسبیح ہے اس کے مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ ناظرین، حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عورتوں کے فرستادہ آپ کے پاس آئی ہوں، یعنی عورتوں نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ مرد جمعہ اور جماعت اور عیادت مریض اور حضور جنازہ اور حج و عمرہ اور اسلامی سرحد کی حفاظت کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو واپس جا اور عورتوں کو خبر کر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا یا حق زوجیت ادا کرنا اور شوہر کی رضامندی کا لحاظ رکھنا اور شوہر کے موافق مرضی کا اتباع کرنا، یہ سب ان اعمال کے برابر ہے۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر شب میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی فاقے کی حالت کو نہیں پہنچتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لڑکیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ ہر شب میں لازمی یہ سورت پڑھا کریں۔ ان دونوں روایتوں کو بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میں یہ سورہ مبارکہ پڑھنی چاہیے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے آنے والے کو لکھتے رہتے ہیں، جو پہلے آئے تو اس کو پہلے لکھتے ہیں، اور جب امام خطبہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اعمال ناموں کو لپیٹ دیتے ہیں اور آ کر خطبہ سنتے ہیں۔ جمعہ کے روز مسجد میں جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کرتا ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں ایک گائے صدقہ کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا اس شخص کی مثل ہے جو ایک مینڈھا صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو مرغی صدقہ کرے، پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے۔ ناظرین، خلیفہ چہارم امیر المومنین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تو وہ آئندہ جمعہ تک ہر طرح کے فتنے سے بچایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر دجال بھی نکل آئے تو وہ اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ الاحادیث المختارۃ المقدس۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لیں اور پابندی سے پڑھتا رہا، وہ دجال کے فتنے سے بچا دیا جائے گا۔ اسی طرح آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی روایت آتی ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بحوالہ مسلم اور مشکات۔ جمعہ کے روز کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا کرو۔ جو کوئی مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھتا ہے، میرے سامنے اس کا درود شریف پیش کیا جاتا ہے۔ بروایت المستدرک الحاکم۔ درود شریف چاہے دن کو پڑھا جائے یا رات کو، ثواب برابر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور رات کو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ بروایت سنن البیہقی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن میرے لیے شفاعت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور کروں گا۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو کہاں تلاش کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر پل صراط پر آپ سے ملاقات نہ ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے بعد میزان کے پاس ڈھونڈنا۔ میں نے کہا، اگر میزان کے پاس بھی ملاقات نہ ہو سکے تو فرمایا، اس کے بعد حوض کوثر پر ڈھونڈنا، اس لیے کہ میں ان 3 جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر ضرور ملوں گا۔ بروایت ترمذی، صحیح الترغیب۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں جمعہ والے دن بتائے گئے مسنون اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔